الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم معزز ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے سورہ طٰہٰ کی تفسیر چل رہی ہے اور آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیلز کے ساتھ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بیشتر حصے آ چکے ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو کے اندر آپ نے اس بات کو سماعت کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے پاس اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس کوہ طور پہ پہنچ گئے تھے اور
اپنے پیچھے اپنا نائب بنا کر گئے تھے، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر ذکر موجود ہے، اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین کی آیت میں۔ اب اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے، گزشتہ تفسیری ویڈیو کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ اے موسیٰ، آپ تو اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی پہنچ چکے ہیں یہاں، جبکہ آپ کا گمان ہے کہ آپ کی قوم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، لیکن آپ کے آنے کے بعد ہم نے آپ کی قوم کو آزمایا اور سامری نے آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے توریت وغیرہ مل گئی تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اول تو بنی اسرائیل کو عتاب کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ۔ اب یہاں سے آج کی تفسیری ویڈیو کے اندر خطبے میں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ سے تلاوت کی گئی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہارون علیہ السلام کے فتنہ دور کرنے کی کوشش کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہی تھے، ابھی کوہ طور سے واپس قوم میں تشریف لائے بھی نہیں تھے کہ جب گوشالہ پرستی شروع کی گئی اور سامری کے فتنے میں لوگ گرفتار ہوئے اور ایک بچڑے کو معبود بنا کر پوجنے لگے، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا بجھایا اور کہا، انما فتنتم بہ وان ربکم الرحمن، کہ بھائی یہ جو بچڑا ہے جس کو سامری نے سونا اور چاندی تراش کر بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر وہ جو ایک مٹھی اٹھائی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سواری کے قدم کے نیچے سے، جیسا کہ آپ کے سامنے تفصیل سے وہ واقعہ اور وہ مرحلہ آ چکا ہے، تو اس مٹی کو جو ڈالا ہے اور اس کی وجہ سے جو اس بچڑے کے اندر ایک عجیب سی آواز پیدا ہو گئی ہے، تو یہ جو ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کی ہے، تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے کہ بھلا تم اس کے آنے کے بعد ایک اللہ کی عبادت پر قائم رہتے ہو یا غیر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہو، یا واقعتاً جو اللہ ہے اس کے بندے بنے رہتے ہو، یا جو اللہ ہے ہی نہیں اس کے بندے بنے رہتے ہو۔ اس طرح سے آزمایا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی پروردگار کی، جہاں تک بات رہی پالنہار کی، تو یاد رکھو تمہارا پروردگار جو ہے وہ صرف اور صرف رحمان ہی ہے، جو نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ بچڑا تمہارا پروردگار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب میں نے حضرت ہارون علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، ساتھ میں کہا جب پروردگار تمہارا اللہ ہی ہوگا، پروردگار یہ بچڑا تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، تو اب یہ کرو کہ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یعنی میرے پیچھے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرا کہا مانو، یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نائب بنا کر گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پر ان کو قائم کر کے گئے تھے کہ میرے بعد میری قوم کی خبر گیری کرنی ہے،
میری قوم کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اور جو لوگ فسادی ہوں گے، فسادیوں کے راستے کو آپ کو اختیار نہیں کرنی ہے، ان کے راستے پر نہیں چلنا ہے۔ تو اس لیے کہا وَأَطِيعُوا أَمْرِي، تم میرا کہا مانو۔ لیکن لوگوں نے جب حضرت ہارون علیہ السلام کی اس بات کو سنا تو بجائے اس کے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات پر یقین کرتے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پیچھے چل کر آپ کا کہا مانتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم تو اسی گوسالہ پرستی پر، ہم تو اسی بچڑے کی عبادت و پرستش اور پوجا پر جمے رہیں گے جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ نہ آئیں۔ روایات کے اندر آتا ہے جس وقت سامری نے بچھڑے کو تراشا اور اس کے بعد اس کے اندر ایک طرح سے آواز پیدا کر دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سواری کے قدم کے نیچے کی مٹی کی مدد سے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا سے بھی، تو اس وقت بنی اسرائیل کی 3 جماعت ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جماعت 6 لاکھ کی تھی، ان میں سے صرف اور ایک جماعت وہ ہوئی جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایک اللہ کو ماننے والی بنی رہی، اور ایک جماعت وہ ہوئی جو گوسالہ پرستی میں لگ گئی، لیکن ساتھ ساتھ وہ جماعت یہ بھی کہنے لگی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ ہم کو منع کریں گے تو ہم اس سے رک جائیں گے، اور ایک جماعت وہ بنی جنہوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو وہ بھی اسی کو معبود بنائیں گے، وہ بھی اسی کو خدا بنائیں گے۔ یہ 3 جماعتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ 3 جماعتیں ہونے کے بعد جو ہے اب ان میں سے جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو جماعت رہ جاتی ہے ان کی تعداد صرف اور صرف 12,000 ہے۔ اب اس کے بعد یہاں یہ علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، یہ جواب دیا قوم نے۔ اب اس کو یہاں روکیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آتے ہیں، اپنی قوم کو ڈانٹتے ہیں، پٹکارتے ہیں، عتاب کرتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں ان پر، اور اس کے بعد ادھر سے حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہتے ہیں یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری، اے ہارون جب تو نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، جب تو نے دیکھا کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک خود سے بنائے ہوئے اور تراشے ہوئے معبود کو مان بیٹھے ہیں اور اس کی عبادت و پرستش اور پوجا میں لگ گئے ہیں، تو اچھا یہ بتاؤ ہم کو ایسی کون سی چیز تھی جس نے آپ کو میرے پاس آنے نہیں دیا، یا جس نے آپ کو ان سے مقابلہ نہیں کرنے دیا، یا جس نے آپ کو ان سے جہاد کرنے سے اور ان سے مقاتلہ کرنے سے روک دیا؟ اچھا یہ بتاؤ افعصیت امری، جس طرح انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی، جس طرح انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، کیا تم بھی میری بات کو رد کرتے ہو؟ کیا تم نے بھی میری نافرمانی کی ہے؟ اور یہ صرف ایسے پوچھا نہیں بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کا اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے سر کا بال پکڑا اور بائیں ہاتھ کے ذریعے سے داڑھی کے بال پکڑے اور پوچھا بتاؤ تو صحیح، جب تم نے دیکھا یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں،
جب تم نے دیکھا یہ گوسالہ پرستی میں لگے ہوئے ہیں تو تم نے ان سے مقابلہ کیوں نہ کیا؟ تم نے ان سے مقاتلہ کیوں نہ کیا؟ کیا تم نے بھی میری نافرمانی کی؟ کیا تم نے بھی میری بات کو رد کیا؟ تو اب حضرت ہارون علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں جائے یعنی اے میری اماں کے بیٹے، بھائی ہم اور آپ تو ایک ماں کی پیدائش ہیں، ہم اور آپ تو ایک ماں کی اولاد ہیں، ہم تو آپ کا خون ہیں، ہم تو آپ کے دشمن نہیں، ہم ایسا کیوں چاہیں گے؟ ہم آپ کی نافرمانی کیوں کریں گے؟ رہی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، لہٰذا آپ میرے سر نہ پکڑیں، لہٰذا آپ میری داڑھی نہ پکڑیں، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں آپ کا دشمن تو نہیں، میں آپ کا مخالف تو نہیں۔ پھر رہا سوال یہ کہ میں نے ان سے مقاتلہ کیوں نہ کیا، رہا سوال یہ کہ میں ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس کیوں نہ چلا آیا، تو اس کی وجہ یہ ہے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے خوف ہوا، مجھے ڈر ہوا کہ آپ یہ کہیں گے اے ہارون تم نے جو ہے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب میں مقاتلہ کرتا تو جو لوگ میری طرف ہیں وہ میرے سائڈ ہو جاتے ہیں، جو لوگ ادھر ہیں ان کی طرف ہو جاتے ہیں، اور یہ آپس میں ہی بنی اسرائیل لڑ بھڑتے، اور اگر آنے کی کوشش کرتا تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ میرے ساتھ تھے یعنی ایک اللہ کے قائل رہ گئی تھی جو جماعت، وہ تو میرے ساتھ چلی آتی، لیکن جو لوگ مجھے نہیں مان رہے تھے وہ یہی رہ جاتے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل بڑھ جاتے، اور آپ نے ہی تو کہا تھا وَأَصْلِحْ لِي وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا۔ یہ خوف ہوا مجھے جس کی وجہ سے میں ان سے الگ نہیں ہوا، ان کی وجہ ان کو چھوڑ کر نہیں آیا، بلکہ روایت میں دیا تھا کہ حضرت ہارون السلام جو ہیں ان سے الگ ہو چکے تھے، لیکن جو ہیں وہیں پر رہتے سہتے تھے ان کے ساتھی، لیکن اصل میں ان کو چھوڑ کر وہاں تک نہیں گئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نہیں گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملال تھا۔ یہاں تو یہ وجہ بیان کی کہ آپ کہیں گے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی، ہماری وجہ سے بنی اسرائیل میں ایسا ہو گیا۔ اور اسی طرح سے ایک جگہ لکھی ہوئی ابن ام قال ابن ام ان القوم استضعفونی وقعدوا یقتلوننی، اے موسیٰ اے میری ماں جائے یعنی اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، یاد رکھیں اے میرے ماں کے بھائی، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ میرے ساتھ صرف روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے، اور پورے کے پورے بنی اسرائیل کی جماعت 6 لاکھ۔ تو اب یہ سمجھیں تو میری قوم نے مجھ کو کمزور سمجھا، وقادو یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے، فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، تو مجھے جھڑک کر کے دشمنوں کو آپ نہ ہنسائیے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور ظالموں کے ساتھ میں مجھ کو نہ ٹھہرائیے، ظالموں کے ساتھ مجھ کو نہ بنائیے۔ اس طرح سے بات کی، بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ عذر قبول ہوا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے بھی بخش دیجئے، میرے بھائی کو بھی بخش دیجئے، اور ہم دونوں بھائیوں کو اپنی رحمت میں داخل کر لیجئے، کیونکہ آپ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اب تو حضرت ہارون علیہ السلام کی سے بات ہو گئی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل فتین کی طرف چلتے ہیں۔ اصل جو فتنہ پردازی کرنے والا تھا، جو اصل مجرم تھا، جو اصل گنہگار تھا، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا حال ہے، یعنی تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے ایسا کیوں کیا، اور ایسا کس طریقے سے کیا اور کس وجہ سے کیا؟ تو سامری نے کہا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول، کہ میں نے اس چیز کو دیکھا
جو کسی نے نہیں دیکھا، میں نے اس چیز کو دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کی تفسیر علماء کرام نے اس طرح سے کی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، آپ علیہ السلام اور آپ کے لوگوں کی مدد کے لیے تشریف لائے، اور سامری نے ان کو دیکھ لیا۔ تو اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، جب دریا پار کر کے خشکی میں چلنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری کا قدم جہاں پڑتا وہاں سبزہ اگ جاتا، جس سے سامری سمجھ گیا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ حیات کے آثار ہیں، ان کے اندر حیات کی کچھ نہ کچھ مادہ حیات کا کچھ نہ کچھ مادہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پر بعض مفسرین نے اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ سامری نے قرینے سے سمجھ لیا کہ وہ شخص جبرائیل ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہاں پر اعتراض کیا کہ آخر سامری کو کیسے پتہ چلا کہ وہ جبرائیل ہی ہے، کوئی اور نہیں؟ تو اس کا جواب تو اولاً یہ ہے، جس طرح کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا بنی اسرائیل میں سے، صرف سامری ہی نے دیکھا، تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہو کہ یہ جبرائیل ہی ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا، بات دراصل یہ ہے، جب فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا تو جس سال قتل کر دیا جاتا تھا سامری بھی اسی موقع سے پیدا ہوا، لہذا اس کی ماں نے فرعون کے قتل سے بچانے کے لیے اس کو جو ہے ایک غار میں داخل کر دیا، غار میں چھوڑ آئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی پرورش کی، یعنی اپنی انگلیاں چٹایا کرتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک انگلی سے شہد اور دوسرے سے دودھ، یہ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام چٹایا کرتے تھے اور اس سے پرورش کرتے تھے، اور چونکہ اسی انسانی شکل کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس نے پہچان لیا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہے۔ اس کے بعد بہر کہ بصرت بما لم یبصر بہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، پھر ہم نے جو ہے ایک مٹھی اٹھا لی فرستادے کے اثر سے، یعنی فرستادے کے نشان قدم کے نیچے سے۔ فرستادے سے مراد یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی، پھر میں نے اس مٹھی کو اپنے بنائے ہوئے سونے چاندی سے بنائے ہوئے بچڑے کے اندر ڈالا، پھینکا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے دل نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے مجھے اکسایا، میرے دل نے مجھے ایسا ہی کرنے کے لیے، میرے نفس نے مجھے ایسا ہی کرنے کے لیے اکسایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بات کر رہا ہے سامری۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس۔ یہاں پر اس کی سزا شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتانا چاہوں گا۔ انہوں نے اپنی کتاب تفسیر انوار البیان کے اندر لکھا کہ دیکھیں یہ گوشالہ پرستی جس طرح وہ کرتے ہیں، اسی طرح سے بچڑوں کی جو ہے عبادت یہ ہندوستان کے اندر ہنود اور ہندو بھائی بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی پرستش و پوجا کرتے ہیں۔ بہرکیف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سامری نے واقعہ سنایا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، کہ جا اب تیرے لیے یہ سزا ہے دنیاوی زندگی کے اندر کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ مت چھونا، لا مساس مت چھوؤ مجھے مت چھوؤ۔ تو دیکھیں یہ چھوا چھوت والی بات بھی ہندوؤں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر انوار البیان کے اندر فرماتے ہیں
کہ ممکن ہے کہ یہ چھوا چھوت والی بیماری انہوں نے تو اس لیے ایسا کیا تھا تاکہ بیماری نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے، لیکن پھر انہوں نے اس کو مذہبی رنگ دے دیا ہو۔ اور اس کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے، اب اس کے اندر بھی وہ علماء نے کئی تفاسیر کی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو حکم دے دیا کوئی بھی اس کو چھوئے نہیں، سارے کے سارے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اس کا بائیکاٹ کر دیں۔ اور بعض مفسرین نے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، جو بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ جو کوئی بھی سامری کو چھوتا تو خود چھونے والے کو بھی بڑا زور کا بخار چڑھ جاتا اور خود سامری کو بھی زور کا بخار چڑھ جاتا، اس لیے لوگ بھی اس سے خود ہی دور دور رہتے تھے، اور چونکہ اس کو بھی بخار چڑھ جاتا تھا سامری کو، اس لیے سامری بھی دور دور رہتا تھا۔ تو دیکھیں یہ بچڑے کی عبادت ممکن ہے کہ یہ اسی سے سامری سے آئی ہو، اور آج ہندوستان کے اندر ہندو حضرات اسی وجہ سے بچڑے کی اور گائے کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے جا کر کے یہ جو بات ہے چھوا چھوت والی بھی جو بات ان کے اندر پائی جاتی ہے، انہوں نے مذہبی رنگ دے دیا ہے اس کو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ لامساس کر کے جو بات سامری سے چلی تھی وہی بات ان میں کنورٹ ہو گئی ہو، یہی بات منتقل ہو گئی ہو۔ یہ بات حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر انوار البیان کے اندر فرمایا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا یہ تو تمہاری یہ سزا ہوگی دنیا کے اندر کہ تمہارا بائیکاٹ ہو جائے گا، چھوا چھوت والی معاملہ ہو جائے گا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے ایک وعدے کا وقت اور ہے جس سے تو ہرگز نہیں ہٹ سکتا، یعنی کل قیامت کے دن جب بعد میں جاؤ گے تو وہاں بھی تم کو جہنم میں جانا ہوگا اور ہمیشہ ہمیش جلنا پڑے گا۔ یہ تو تمہاری دنیاوی سزا اور اخروی سزا ہوئی، اب تمہارے معبود کا حال دیکھو۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ اپنے اس معبود کو جس پر تو نے گھٹنا ٹیک رکھا تھا، جس پر تو نے گھٹنا ٹیک رکھا تھا، اب دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یعنی یہ تو اس کا بائیکاٹ کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں جلنا، یہ تو خود سامری کی سزا تھی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اب اس کے معبود کا کیا ہوتا ہے، تو کہا تمہارے معبود جس پر تم نے ٹیک لگا رکھا ہے، جس کے سامنے تم نے گھٹنے ٹیک رکھے ہیں، جس کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اور جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو اور فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہو، اب ہم اس کو یہ کریں گے لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اس کو ضرور ضرور جلائیں گے اور پھر ہم اس کو دریا میں ڈال کر بکھیر دیں گے، دریا میں ڈال کر کے اسے ہم بہا دیں گے۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب تفسیر انوار البیان کے اندر شاید ہندوؤں کے اندر جو جلانے کا رواج آیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بعید نہیں، کوئی محال اور ناممکن نہیں کہ وہ جلانے کا رواج بھی یہیں سے آیا ہو، ثم جو کہ جس طرح سے بچڑے کو یہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات تو ہو گئی، یہاں پر بعض مفسرین نے اعتراض یہ کیا چونکہ وہ جو بچڑا بنایا گیا تھا وہ بچڑا سونے اور چاندی کو تراش کر بنایا گیا تھا، اور اعتراض یہ ہے کہ سونے اور چاندی کو جب جلایا جاتا ہے تو وہ جلتا نہیں بلکہ وہ پگھلتا ہے، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہم اس کو ضرور جلا دیں گے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، اور بعض مفسرین نے تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اس کے اندر آواز پیدا ہو گئی تھی تو ممکن ہے کہ اس کے اندر کھال پوست ہڈی وغیرہ بھی آ گئی ہو، جس کی وجہ سے اس کے اندر خون وغیرہ ہو تو اس کے اندر جلنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہو۔ اور دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تراش کر کے ختم کر دیا اور اس کو جلا دیا، تو اس صورت میں اشکال باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تراش کا اس کو جو پگھلایا جاتا ہے وہ تراش کر ہی پگھلایا جاتا ہے، اعتراض تب بھی رہتا ہے، تو اس کا جواب بعد میں مفسرین نے یہ دیا کہ دیکھیں اگر اس کو تراش کر کیا ہو تو یہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے معجزہ ہو، معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے چاندی کو پگھلایا نہیں بلکہ جلا دیا، جیسا کہ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ
والسلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا کیا کہ بھائی اس معجزے کے ذریعے سے، اس معجزے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلے نہیں، بالکل آرام سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، حالانکہ آگ کی اصل صفت تو گرم ہے لیکن وہ جلے نہیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معجزے سے اس کو جلا دیا ہو، پگھلایا نہ ہو۔ تو بہر کیف ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور جب یہ کہا ہم جلا دیں گے اور پھر اس کو دریا میں بہا دیں گے، تو دیکھیں پھر سمجھ میں آ جائے گا تم کو کہ بھائی جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یقیناً تمہارا معبود بھی وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی بندگی نہیں، جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، اور اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک علمی بات کرنا چاہوں گا، چونکہ اس میں معجزے کا بھی ذکر آیا تفصیل کے ساتھ اور جادو کا بھی ذکر آیا، تو اس کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، دیکھیں یہ جو جادوگر ہے یہ جادوگر کا فعل ہے، اور یہ جو معجزہ ہے یہ فعل در حقیقت اللہ کا ہے۔ جادوگر انسان اپنی محنت سے، جادو ایک فن ہے جبکہ معجزہ یہ عطائے الہی ہے۔ جادوگر انسان اپنی محنت سے، مشقت سے اور جتن وغیرہ کر کے جادو سیکھ سکتا ہے، لیکن آدمی محنت سے، مشقت سے اور جتن وغیرہ کر کے معجزے کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ معجزہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو اللہ دے۔ یہ ایک عطائی چیز ہے، اس کو کوئی خود حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کہ معجزے کے جادوگر میں جادو وہ فعل ہے جب جادوگر کرے گا، جبکہ معجزہ جو ہے یہ بذات خود نبی کا فعل نہیں ہوتا، بلکہ نبی کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ فعل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ بس اتنی موٹی موٹی باتیں آپ ذہن میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی کے طرز پر دعوت چلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر پورا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں۔ ایک بار ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اور کہا ان سے ہارون نے اس سے پہلے، اے لوگو یقیناً تم آزمائے گئے ہو اس بچڑے کے ذریعے سے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور یقیناً تمہارا پروردگار تو رحمان ہی ہے، فَاتَّبِعُونِ، سو تم میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرا کہا مانو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، لوگوں نے کہا ہم تو برابر جمے رہیں گے اسی پر، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ آئیں۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، جب تو نے دیکھ لیا کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، جب تو نے ان کو دیکھ لیا کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، تو تم کو کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تو نے میری پیروی نہ کی؟ افعصیت امری، تو کیا تو بھی میری نافرمانی کرتا ہے؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، حضرت ہارون نے کہا اے میری ماں جائے، آپ میری داڑھی نہ پکڑیے اور میرا سر نہ پکڑیے، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں نے خوف کیا اس بات کا کہ آپ کہیں گے تو نے تفرقہ ڈال دیا بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا انتظار بھی نہ کیا۔ قال فما خطبک یا سامری، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟
قال بصرت بما لم يبصروا به، کہا سامری نے میں نے وہ چیز دیکھی جس کو انہوں نے نہیں دیکھا. فقبضت قبضة من اثر الرسول، پھر میں نے فرستادے کے اثر سے ایک مٹھی اٹھا لی. فنبذتها، پس میں نے اس کو ڈال دیا. وكذلك سولت لي نفسی، اور میرے نفس نے مجھ کو ایسا کرنے ہی پر اکسایا. قال فاذهب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا، دور ہو جا. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، تیری سزا دنیاوی زندگی کے اندر یہ ہے کہ تو کہتا پھرے مجھے نہ چھوؤ، مجھے نہ چھوؤ. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس سے تو ہرگز پیچھے نہیں ہٹ سکتا. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ اپنے اس معبود کی طرف جس پر تو نے گھٹنے ٹیک رکھے ہیں. لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم ضرور ضرور اس کو جلا ڈالیں گے. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم اس کو ضرور دریا میں بہا دیں گے ریزہ ریزہ کر کے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، یقیناً تمہارا معبود وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بھی بندگی نہیں. وسع کل شیء علما، اور وہ اپنے علم کی وجہ سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد ان لا اله الا انت، ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.